الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں کچھ موجودہ صورتحال سے متعلق اور جو ایک آئین اور ایک قانون پاس ہوا ہے، اور پتہ نہیں یہ قانون اتنا جلدی کیسے پاس ہو جاتا ہے، پاس ہو گیا یا ابھی بھی کچھ؟ یا وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ قانون اور آئین وہ دستور کا حصہ بن گیا یا ابھی ویسی ترمیم میں ہے یا کوئی دستخط باقی ہے۔ وہ قانون سنا ہے کہ اس طرح کچھ ہے کہ اگر صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے یا اسی طریقے سے کوئی کرنل اور جنرل ہے یا کوئی جج صاحبان ہے، تو وہ جب تک اپنے عہدے پر ہے یا عہدے سے جانے کے بعد بھی اس پر کوئی کیس، کوئی مقدمہ، کوئی اس پر جو ہے الزامات اگر لگ جائے تو اس کو عدالت کے کچہرے پہ اور کٹہرے پہ نہیں لایا جائے گا۔ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، میں نے بھی اس پہ سنا تھا کہ تا حیات کا، لیکن ہم نے جب سے پاکستان کی موجودہ یا پیچھے کی سیاست کو دیکھا تو یہی ہوا، جو کرسی سے اترتا ہے وہ جیل جاتا ہے۔ جل جاتا ہے۔ یہ تقریباً سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم گزرے وہ اب تک جیل میں ہیں، یا پہلے بھی جو نکالے گئے سوائے زرداری صاحب کے تمام، یعنی جو جیل میں جاتے پھر سنا ہے وہ جیل سے پھر واپس کرسی میں بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، کئی دفعہ گئے اور کئی دفعہ آئے۔ صحیح۔ تو خیر تا حیات میں اگر ان کا یہ ہے تو یہ موقف کافی غلط بھی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ کافی بات کی ہے، اور نے ٹویٹ بھی کیا کہ خلفائے راشد کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور ان کے لیے جب یہ قانون نہیں تھا تو یہ تو ان کے اس قانون پہ تھوڑا اگر روشنی ڈال دیں کہ مطلب تا حیات تو ایک بندے کو اس طرح دینا یہ تو غیر مناسب ہے، کیونکہ ہمارے کسی ماضی میں بھی کوئی اس طرح کا، یعنی اس کا مطلب کوئی بھی الزام ثابت اگر ہو بھی جائے تب بھی ثابت نہیں ہو، بالکل تا حیات بالکل کورٹ میں وہ جائے گا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے یعنی وہ بندہ قتل کر دے، کروا دے، بالکل معاف ہو گیا، بخشا ہو گیا، بالکل یوں سمجھ۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے چلو آئین اسلام آپ ایک طرف رکھ دیں، تو یہ آئین پاکستان بھی میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین پاکستان کیا ایک، اور آئین پاکستان بھی در حقیقت یہ آئین اسلام ہی کا بالکل اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ مسلمان وہ قربانی اسی لیے دے گی کہ ہم اپنے اسلام پر عمل کر سکیں۔ حالانکہ اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ 1989 کی بات ہے، وہ میرے خیال ہے امریکہ سفر میں تھا غالباً، تو جہاز میں انہوں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا باقاعدہ تصویروں کے ساتھ، وہاں ایک بندہ تھا غالباً کینیڈا کا، تو اس نے بہت سارے نوعمر بچوں کو، یعنی بچوں کو کار کے وہ بہانے لے جاتا اپنے ساتھ، اور انہیں نشہ آور دوائیاں کھلا کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ تقریباً 11 بچوں کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک بات سامنے آئی، حالانکہ پہلی بات یہ کہ وہاں پر بھی سزائے موت کا قانون تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، تو اسی کی سزا تھی کہ ایک بندے نے 11 بچوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد بھی جب اس پر کیس ہوا تو اس نے اس میں بھی سینہ زوری کے ساتھ بات کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ 11 بچوں کو جہاں میں نے دفنایا ہے مجھے پتہ ہے ہر ایک کی کہاں میں نے دفن کیا، دور دراز علاقوں میں، اور میں ہر بچوں کی پتہ بتانے کے لیے 10,000 پاؤنڈ لوں گا، وہ بھی 1989 میں، فی بچہ 10,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ۔ تو پھر پولیس کے درمیان ان کے درمیان کافی بات چیت ہوئی، تو معاہدہ اس بات پہ ہوا کہ ایک بچے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے، باقی 1,00,000 پاؤنڈ سے دیا جائے 10 بچوں کو، یعنی 11 بچوں میں ایک بچوں کا ڈسکاؤنٹ۔ تو خیر، اور یہ بات تسلیم بھی کی گئی اور اسے وہ رقم ادا بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جب کورٹ میں پیش ہوئی، اس نے پیسوں کے بہانے اس نے اپنے لیے جیل میں آرائش والا کمروں کا انتخاب کیا، اور وہ بھی اس کی منظور کر لی گئی۔ اب جو 11 بچوں کے ورثات ہیں، ظاہر بات ہے ان کو کافی وہ ہو گیا، ایک تو یہ بندے نے اتنا جرم کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک وحشیانہ انداز قتل کیا، یعنی کسی کے سر میں کیلے ٹھوکے ہیں، اس انداز میں ایک عجیب سسٹم تھا، نفسیات کا معاملہ تھا یا کیا تھا، خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اب اسے سزائے موت کا قانون تو وہ تھا ہی نہیں، تو کسی قسم کی سزا اسے نہیں دی جا سکتی، اور جیل میں بھی اس نے ایک آرائش کی زندگی لے لی تھی ان رقم کے، اس میں کہ 1,00,000 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو جیل میں اس میں ساری سہولیات مل گئی۔ اب ورثاء کو بڑا ہوا، انہوں نے بولا نہیں سزائے موت کا قانون واپس لایا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس طرح کی حرکت ہوں گی تو، اور ہمارے جو جاتے ہیں ان کی سب کے سامنے وہ ہے کہ ان کے کیا کارنامے ہوتے ہیں اور یہ ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے تو یہ خود بھی میرے خیال سے سہارا سے اترنے کے بعد جیل نہ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ کہ جو آتا ہے سیدھا اس کی جگہ وہ ہوتی ہے،